ویری وارم ویلکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ڈائری چینل۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل حمید گل پیشہ ورانہ اور سیاسی معرکوں میں ایک متنازع کردار کے حامل رہے ہیں۔ اس وقت سیاسی ڈائری کے اوراق سے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ کے علم و آگاہی میں اضافہ کا سبب بنے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے 1936 میں سرگودا میں جنم لیا اور گاؤں کے سرکاری اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے عسکری تربیت کا آغاز کیا، جس کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل کے اعلیٰ عسکری عہدے تک پہنچے۔ جنرل حمید گل کا تعلق پٹھانوں کے یوسف زئی قبیلے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد سواس سے لاہور منتقل ہوئے، بعد ازاں سرگودا میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حمید گل نے بھارت کے خلاف لڑی جانے والی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لینے کے علاوہ افغانستان میں روسی مداخلت اور تسلط کے خلاف زبردست معرکہ آرائی کی۔ اسی طرح انہوں نے جلال آباد میں مجاہدین کے نجیب حکومت کے خلاف آپریشن کی پس منظر میں رہ کر قیادت بھی کی۔ اس کے علاوہ بھارت کے جارحانہ عزائم اور پاکستان کے خلاف اس کی عسکری اور خفیہ حکمت عملی کو ناکام بنانے اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کرنے والے مجاہدین کی خفیہ سرگرمیوں میں انہوں نے جو اہم کردار ادا کیا وہ شاید کبھی منظر عام پر لایا جا سکے۔ آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے وطن عزیز کے لیے جو خدمات اور کارنامے انجام دیے وہ ایک خاموش تاریخ ہے۔ مخالفین انہیں ایک انتہا پسند مسلمان، سیاست سے نالاں اور جمہوریت دشمن قرار دیتے تھے، جبکہ ان کے حامی انہیں ایک سچا مسلمان اور کھرا محب وطن سمجھتے تھے۔ طالبان عقیدت سے انہیں اپنا باپ تصور کرتے تھے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل حمید گل نے تحریک اتحاد کے نام سے ایک جماعت بھی بنائی۔ سن 2012 میں وہ جماعت الدعوہ اور اہل سنت والجماعت سمیت دفاع پاکستان کونسل کے مرکزی کنوینر بھی رہے۔ جنرل حمید گل 1987 سے 1999 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے۔ اس عرصہ کے دوران انہوں نے نہ صرف عسکری بلکہ سیاسی سطح پر اہم کارنامے سر انجام دیے۔ یہ وہی عرصہ تھا جب امریکہ نے افغانستان میں اپنے مطلوبہ مقاصد تقریباً حاصل کر لیے تھے اور اپنے اسپانسر شدہ افغان جہاد اور جہادیوں سے آنکھیں پھیرنا شروع کر دی تھیں اور افغانستان میں مزید ایک دن قیام کو بھی بوجھ گردانتا تھا۔ نتیجتاً وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ 1999 میں افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے بعد جنرل حمید گل افغانستان میں نجیب اللہ کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے غلط اندازوں کے زوم میں امریکی CIA کے اس مشورے کو اہمیت نہ دی کہ نجیب حکومت ختم کرنے کے لیے 6 ماہ درکار ہیں، لیکن جنرل حمید گل نے اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس بات پر قائل کر لیا کہ 10 برس کی عسکری جدوجہد کے نتیجہ میں مجاہدین اس قابل ہیں کہ جلال آباد پر قبضہ کر سکیں۔ اس طرح مجاہدین نجیب کے فوجی دستوں کو رونتے ہوئے کابل تک پہنچ جائیں گے اور ہم افغانستان میں عبدالرسول سیاف اور گلبدین حکمت یار کی پارٹی کی متوازی حکومت قائم کر لیں گے۔ چنانچہ 12,000 کے لگ بھگ مجاہدین نے جلال آباد پر حلہ بول دیا۔ 3 ماہ تک جاری رہنے والی اس خونی جدوجہد میں مجاہدین کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ اس معرکے میں 3,000 سے زائد مجاہدین اور 12,000 نہتے شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 50,000 سے زائد شہری دربدر ہو گئے۔ اس تمام صورتحال کا ذمہ دار جنرل حمید گل کو ٹھہرایا گیا، جس کے نتیجہ میں انہیں آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ جنرل حمید گل کی عسکری زندگی میں ان کی یہ سب سے بڑی ناکامی تصور کی جاتی ہے، مگر وہ اپنے ہر اقدام کا مؤثر جواز پیش کرتے تھے۔
90 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ جنرل ضیاء کے فرزند اعجاز الحق نے افغانستان جانے کا پروگرام بنایا، چنانچہ فوکر طیارے میں وہ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ افغانستان کے لیے محو پرواز ہوئے۔ انہیں اس وقت مجاہدین کے بڑے لیڈر انجینئر گلبدین حکمت یار اور کمانڈر احمد شاہ مسعود نے افغانستان آنے کی دعوت دی تھی۔ جب طیارے نے کابل ایئرپورٹ کا رن وے چھوا تو اعجاز الحق رو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے والد نے اس سرزمین کے لیے کیا کچھ کیا تھا اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی تھی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ کابل کی مرکزی مسجد میں اعجاز الحق اور ان کے وفد کو نماز جمعہ ادا کرنی تھی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ خطبے کے بعد امام نے جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا اور اعلان کیا کہ جنرل ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق اس وقت مسجد میں موجود ہے، تو مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ چاروں اطراف سے مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق کے نعرے گونجنے لگے۔ ایک 30 سالہ نوجوان نے اپنے سینے پر ایک طرف جنرل ضیاء الحق اور دوسری جانب جنرل حمید گل کی تصویر لگا رکھی تھی۔ جب اس سے جنرل حمید گل کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے تو وہ پرجوش انداز میں بولا، یہ پاکستان سے آتا ہے، اصلی اور سچا مجاہد ہے، یہ سارے نوجوان مجاہدوں کا باپ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں قرآن سناتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ جب ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے جیسے کپڑے پہنتا ہے، ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پاکستان اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح 2 دن اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ اس وقت پاکستان کی افواج میں ایسے بھی لوگ تھے جو بالخصوص جنرل حمید گل کی افغان پالیسی پر تحفظات رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے اوپر اٹھنے والے ہر سوال کا مؤثر اور مدلل جواب دیتے تھے۔ ان کے ساتھ بحث کرنے کی نیت سے آنے والے لوگ بھی ان کے حامی بن کر اٹھتے تھے۔ جنرل حمید گل 89 سال کی عمر میں بھی انتہائی چست اور حاضر دماغ تھے۔ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کا لہجہ سخت بھی ہو جاتا تھا۔ وہ پاکستان کے تناظر میں افغانستان میں مجاہدین کے زبردست حامی تھے۔ 16 اگست سن 2015 کو جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مری میں رہائش پذیر تھے تو انہیں سر میں شدید درد کی شکایت ہوئی، جس پر انہیں فوری ملٹری ہسپتال مری لے جایا گیا، جہاں وہ دماغ کی شریان پھٹنے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ افغانستان میں مجاہدین کے ذریعے پاکستان کے مفاد میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے جنرل حمید گل اپنی سوچ کی بدولت ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔